في كل سماء والحق يسوع. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله إلا الله. یہ اشرا مغفرت کا ہے، پہلا رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا گناہوں سے جہنم سے آزادی. آخری اشرا جہنم سے آزادی کا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی اعتکاف بیٹھے. آخری اشرا بدر کی جنگ 17 کو ہوئی تو واپسی تک رمضان گزر گیا تو نہیں بیٹھے. فتح مکہ رمضان میں ہوا تو یہ 2 سال آپ مدینہ سے باہر تھے، باقی 8 برس آپ مدینہ میں تھے، اعتکاف فرمایا. آخری 10 ہجری میں جب 11 ہجری 12 ربیع الاول آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 10 ہجری آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور 2 دفعہ فرمایا. ایک دفعہ آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے اعتکاف اپنا ملتوی فرمایا، کینسل فرمایا، تو وہ شوال میں 10 دن آپ دوبارہ اعتکاف میں بیٹھے. اعتکاف کا موضوع عاکفہ کہتے ہیں مڑ جانا، پھر جانا، پلٹ جانا. تو اعتکاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، دل اللہ کی طرف مڑ جائے. تو اس لیے 10 دن مسجد کے اندر رہنا اور صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا. اللہ کا فضل ہے، ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت شوق سے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں. جب رمضان گرمیوں میں نہیں تھا تو جانا ہوتا تھا حرمین میں، تو ماشاءاللہ جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی، اتنے اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے. جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی. اعتکاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا. لیکن جب وہ اعتکاف ہی ایک مجلس بن جائے اور اعتکاف بھی ایک بھیڑ بن جائے تو وہ اعتکاف نہیں رہتا، نہ اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ اجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ 1 دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے اور 1 خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے. تو اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے. ہاں، میں مسائل تو اتنی تفصیل سے یہاں نہیں بتا سکتا، کوئی اتنے لمبے چوڑے مسائل ہیں بھی نہیں. مسجد کی پابندی کرنی ہے، مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے. ہاں، ایک چیز جو اعتکاف کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے وہ یہ موبائل فون ہے. اب ہم جا رہے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جائے. موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں، نجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، تعلق خراب ہو گئے ہیں اور صحتیں خراب ہو گئی ہیں. بہت زیادہ اس کا استعمال ہے ہماری قوم میں. میں اتنا پھرا ہوں یورپ امریکہ میں، سوائے ضرورت کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھا. یہاں دیکھو ہاتھوں میں موبائل پکڑ، 2 موبائل پکڑ کے چل رہے ہیں. کوئی کاروباری بھی نہیں ہے، کوئی بڑے زیادہ مصروف بھی نہیں ہے، 2 3 موبائل رکھے ہوئے ہیں. اس قدر احمقانہ حرکتیں ہیں. گاڑی چلاتے ہوئے موبائل سنتے جا رہے ہیں. میرا ایک بہت پیارا دوست اس حادثے کا شکار ہوا. سامنے والا وہ یہ تو اپنی صحیح لائن پہ جا رہا تھا، وہ اس پہ چڑھ گیا، اس کا تو کھیل رہا اور میرے ایک دوست قیمتی کی جان چلی گئی. تو ہمارے یہاں بہت بے احتیاطی ہے. تو کم از کم یہ 10 دن آپ مسجد میں جا رہے ہیں، موبائل گھر چھوڑ کے جائیں، لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کے جائیں. اور کئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بھائی تو اعتکاف نہ بیٹھ، گھر جا کے بیٹھ جا. اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. یہ کام تو آپ سارا سال کرتے ہی رہے ہیں. یہ 10 دن اس لیے فارغ کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو. جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے
اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو ہر وقت. وَإِذَا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ، اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا. ہم تو ہیں اللہ کے سامنے، ہر وقت اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. اعتکاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دسترخوان اور بے حساب افطاری سحری، یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان، یہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تو سینکڑوں لوگ اکٹھے ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تھوڑی جو بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ میری چند گزارشات کو ضرور سامنے رکھیں. موبائل لے کر نہ جائیں، لیپ ٹاپ لے کر نہ جائیں، وہاں زیادہ فضولیات، بے شک اللہ کے دین کی باتیں کریں بھی صحیح، سنیں بھی صحیح، دعوت دیں، دعوت سنیں، تعلیم میں بیٹھیں، لیکن فضولیات میں نہ لگیں. زیادہ وقت دعا میں. في كل سماء والحق يسوع. اللہ اکبر. الله الله